بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کا میرا بیان ہے ایمان کے بارے میں کہ ایمان امن سے ماخوذ ہے۔ ایمان کا معنی ہے نفس کا مطمئن ہونا، خوف کا زائل ہونا۔ امان، امانت اور ایمان اصل میں مصادر ہیں۔ امان انسان کی حالت امن کو کہتے ہیں۔ انسان کے پاس جو چیز حفاظت کے لیے رکھی جائے اس کو امانت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ سورہ انفال کی آیت ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں پیش کروں گی سورۃ احزاب کی۔ بے شک ہم نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر اپنی امانتیں پیش کی ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر کامل ایمان لائے وہی اپنے رب کی بارگاہ میں صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور نور ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کے صحیفوں، اس کے رسولوں، قیامت اور ہر اچھی بری چیز کو تقدیر کے ساتھ وابستہ ماننا ایمان ہے۔ یہ تو تھی ایمان کی تعریف کہ ایمان کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ مومن اور مسلمان کی کیا تعریف ہے۔ مومن کی تعریف کیا ہے اور مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ شریعت میں ایمان کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے جو کچھ احکام اور خبریں لے کر آئے ہیں ان سب کی تصدیق کی جائے، یعنی جن چیزوں کے متعلق ہدایت کے ساتھ یا اجمالاً معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں، ان کو دل سے مان لینا مومن ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ذات اور تمام صفات پر ایمان لائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول مانے، قرآن مجید پر تمام سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، تمام نبیوں پر، تمام فرشتوں پر، تقدیر پر، قیامت پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، جزا اور سزا پر ایمان لائے، دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے، نصاب کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے، بشرط استطاعت حج کرنے کا اقرار کرے، جھوٹ، قتل، زنا، پاک دامن کو تہمت لگانے، شراب نوشی، چوری، ڈاکہ اور دیگر تمام محرمات سے مجتنب رہے، یعنی اجتناب کرے، پرہیزگاری کا اقرار کرے۔ یہ مانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے جو خبریں لے کر آئے ہیں وہ سب سچی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو احکام لے کر آئے ہیں وہ سب برحق ہیں۔ جن کاموں کا آپ نے حکم دیا ان پر وہ عمل کرے اور جن کاموں سے آپ نے منع فرمایا ان سے اجتناب کرے۔ اس عہد کو ماننے اور اس کی تصدیق کرنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے جو لے کر آئے ہیں اس کی تفصیل قرآن مجید میں ہے اور اس کی تفصیل احادیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ناگہاں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے تمام فرشتوں، اس کی تمام کتابوں، اس سے ملاقات کرنے اور اس کے تمام رسولوں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو مان لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اسلام کی کیا تعریف ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، فرض نماز ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، احسان کی تعریف کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس حال میں عبادت کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اس کیفیت کو نہ پا سکو تو وہ تم کو بہرحال دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے، لیکن میں تم کو قیامت کی نشانیاں بتاتا ہوں۔ جب برہنہ تن، برہنہ پاؤں
لوگوں کے سردار بن جائیں تو قیامت کی علامت ہے، اور جب چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں تو یہ قیامت کی علامت ہے۔ اور یہ علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا بذات خود کوئی نہیں جانتا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں فوت ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر دینے والا ہے۔ پھر وہ شخص واپس چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو واپس بلاؤ۔ صحابہ بلانے گئے تو انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا، جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، مجھ سے سوالات کیا کرو، لیکن صحابہ کرام سوال کرنے سے جھجکتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، پھر ایک دن ایک شخص آیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کی تعریف کیجیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کی تعریف کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں، اس کی کتابوں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اور اس کے تمام رسول مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے، تمام امور کے تقدیر سے وابستہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا، یا رسول اللہ، احسان کی تعریف کیجیے۔ فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ کر سکو تو اس حال میں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا، یا رسول اللہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں تم کو قیامت کی علامت بتاتا ہوں۔ جب تم دیکھو کہ باندیوں سے ان کے آقا پیدا ہوں تو یہ قیامت کی علامت ہے۔ جب تم دیکھو کہ برہنہ تن، برہنہ پاؤں، برہنہ بہرے گونگے علاقوں کے سردار بن جائیں تو یہ قیامت کی علامت ہے۔ جب تم دیکھو کہ چرواہے عظیم الشان عمارت بنانے لگیں تو یہ قیامت کی علامت ہے۔ اور وقوع قیامت کا علم اس غیب سے متعلق ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا بذات خود کوئی نہیں جانتا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کہاں فوت ہوگا۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ اس کو ڈھونڈا گیا، صحابہ کرام نے نہ پایا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، انہوں نے چاہا کہ تم یہ باتیں جان لو کیونکہ تم نے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا۔ انشاءاللہ العظیم اس کا جو باقی بیان رہ گیا ہے وہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کروں گی، اور جس کو اسلام کے متعلق انفارمیشن معلومات چاہیے تو وہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کا میرا بیان ہے ایمان کے بارے میں کہ ایمان امن سے ماخوذ ہے۔ ایمان کا معنی ہے نفس کا مطمئن ہونا، خوف کا زائل ہونا۔ امان، امانت اور امان اصل میں مصادر ہیں۔ امان انسان کی حالت امن کو کہتے ہیں۔ انسان کے پاس جو چیز حفاظت کے لیے رکھی جائے اس کو امانت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ سورہ انفال کی آیت ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں پیش کروں گی سورۃ احزاب کی۔ بے شک ہم نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر اپنی امانتیں پیش کی ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر کامل ایمان لائے وہی اپنے رب کی بارگاہ میں صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور نور ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کے صحیفوں، اس کے رسولوں، قیامت اور ہر اچھی بری چیز کو تقدیر کے ساتھ وابستہ ماننا ایمان ہے۔ یہ تو تھی ایمان کی تعریف
کہ ایمان کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ مومن اور مسلمان کی کیا تعریف ہے، مومن کی تعریف کیا ہے اور مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ شریعت میں ایمان کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے جو کچھ احکام اور خبریں لے کر آئے ہیں ان سب کی تصدیق کی جائے، یعنی جن چیزوں کے متعلق ہدایت کے ساتھ یا اجمالاً معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں، ان کو دل سے مان لینا مومن ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ذات اور تمام صفات پر ایمان لائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول مانے، قرآن مجید پر تمام سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، تمام نبیوں پر، تمام فرشتوں پر، تقدیر پر، قیامت پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، جزا اور سزا پر ایمان لائے، دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے، نصاب کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے، بشرط استطاعت حج کرنے کا اقرار کرے، جھوٹ، قتل، زنا، پاک دامن کو تہمت لگانے، شراب نوشی، چوری، ڈاکہ اور دیگر تمام محرمات سے مجتنب رہے، یعنی اجتناب کرے، پرہیزگاری کا اقرار کرے۔ یہ مانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے جو خبریں لے کر آئے ہیں وہ سب سچی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو احکام لے کر آئے ہیں وہ سب برحق ہیں۔ جن کاموں کا آپ نے حکم دیا ان پر وہ عمل کرے، اور جن کاموں سے آپ نے منع فرمایا ان سے اجتناب کرے۔ اس عہد کو ماننے اور اس کی تصدیق کرنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے جو لے کر آئے ہیں اس کی تفصیل قرآن مجید میں ہے، اور اس کی تفصیل احادیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ناگہاں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے تمام فرشتوں، اس کی تمام کتابوں، اس سے ملاقات کرنے اور اس کے تمام رسولوں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو مان لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اسلام کی کیا تعریف ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، فرض نماز ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، احسان کی تعریف کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس حال میں عبادت کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اس کیفیت کو نہ پا سکو تو وہ تم کو بہرحال دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے، لیکن میں تم کو قیامت کی نشانیاں بتاتا ہوں۔ جب برہنہ تن، برہنہ پاؤں لوگوں کے سردار بن جائیں تو قیامت کی علامت ہے، اور جب چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں تو یہ قیامت کی علامت ہے، اور یہ علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا بذات خود کوئی نہیں جانتا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں فوت ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر دینے والا ہے۔ پھر وہ شخص واپس چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو واپس بلاؤ۔ صحابہ بلانے گئے تو انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، مجھ سے سوالات کیا کرو، لیکن صحابہ کرام سوال کرنے سے جھجکتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، پھر ایک دن ایک شخص آیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کی تعریف کیجیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کی تعریف کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں، اس کی کتابوں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کے تمام رسول، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے، تمام امور کے تقدیر سے وابستہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا، یا رسول اللہ، احسان کی تعریف کیجیے۔ فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ کر سکو تو اس حال میں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا، یا رسول اللہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں تم کو قیامت کی علامت بتاتا ہوں۔ جب تم دیکھو کہ باندیوں سے ان کے آقا پیدا ہوں تو یہ قیامت کی علامت ہے۔ جب تم دیکھو کہ برینا تن، برینا پاؤں، برینا بہرے گونگے علاقوں کے سردار بن جائیں تو یہ قیامت کی علامت ہے۔ جب تم دیکھو کہ چرواہے عظیم الشان عمارت بنانے لگیں تو یہ قیامت کی علامت ہے۔ اور وقوع قیامت کا علم اس غیب سے متعلق ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا بذات خود کوئی نہیں جانتا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کہاں فوت ہوگا۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ اس کو ڈھونڈا گیا، صحابہ کرام نے نہ پایا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، انہوں نے چاہا کہ تم یہ باتیں جان لو کیونکہ تم نے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا۔ انشاءاللہ العظیم اس کا جو باقی بیان رہ گیا ہے وہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کروں گی، اور جس کو اسلام کے متعلق انفارمیشن معلومات چاہیے تو وہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کا میرا بیان ہے ایمان کے بارے میں کہ ایمان امن سے ماخوذ ہے۔ ایمان کا معنی ہے نفس کا مطمئن ہونا، خوف کا زائل ہونا۔ امان، امانت اور امان اصل میں مصادر ہیں۔ امان انسان کی حالت امن کو کہتے ہیں۔ انسان کے پاس جو چیز حفاظت کے لیے رکھی جائے اس کو امانت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ سورہ انفال کی آیت ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں پیش کروں گی سورۃ احزاب کی۔ بے شک ہم نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر اپنی امانتیں پیش کی ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر کامل ایمان لائے وہی اپنے رب کی بارگاہ میں صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور نور ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کے صحیفوں، اس کے رسولوں، قیامت اور ہر اچھی بری چیز کو تقدیر کے ساتھ وابستہ ماننا ایمان ہے۔ یہ تو تھی ایمان کی تعریف کہ ایمان کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ مومن اور مسلمان کی کیا تعریف ہے۔ مومن کی تعریف کیا ہے اور مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ شریعت میں ایمان کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے جو کچھ احکام اور خبریں لے کر آئے ہیں ان سب کی تصدیق کی جائے، یعنی جن چیزوں کے متعلق ہدایت کے ساتھ یا اجمالاً معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں، ان کو دل سے مان لینا مومن ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ذات اور تمام صفات پر ایمان لائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول مانے، قرآن مجید پر تمام سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، تمام نبیوں پر، تمام فرشتوں پر، تقدیر پر، قیامت پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر،
جزا اور سزا پر ایمان لائے، دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے، نصاب کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے، بشرط استطاعت حج کرنے کا اقرار کرے، جھوٹ، قتل، زنا، پاک دامن کو تہمت لگانے، شراب نوشی، چوری، ڈاکہ اور دیگر تمام محرمات سے مجتنب رہے، یعنی اجتناب کرے، پرہیزگاری کا اقرار کرے۔ یہ مانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے جو خبریں لے کر آئے ہیں وہ سب سچی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو احکام لے کر آئے ہیں وہ سب برحق ہیں۔ جن کاموں کا آپ نے حکم دیا ان پر وہ عمل کرے، اور جن کاموں سے آپ نے منع فرمایا ان سے اجتناب کرے۔ اس عہد کو ماننے اور اس کی تصدیق کرنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے جو لے کر آئے ہیں اس کی تفصیل قرآن مجید میں ہے، اور اس کی تفصیل احادیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ناگہاں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے تمام فرشتوں، اس کی تمام کتابوں، اس سے ملاقات کرنے اور اس کے تمام رسولوں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو مان لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اسلام کی کیا تعریف ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، فرض نماز ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، احسان کی تعریف کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس حال میں عبادت کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اس کیفیت کو نہ پا سکو تو وہ تم کو بہرحال دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے، لیکن میں تم کو قیامت کی نشانیاں بتاتا ہوں۔ جب برہنہ تن، برہنہ پاؤں لوگوں کے سردار بن جائیں تو قیامت کی علامت ہے، اور جب چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں تو یہ قیامت کی علامت ہے، اور یہ علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا بذات خود کوئی نہیں جانتا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں فوت ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر دینے والا ہے۔ پھر وہ شخص واپس چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو واپس بلاؤ۔ صحابہ بلانے گئے تو انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا مجھ سے سوالات کیا کرو، لیکن صحابہ کرام سوال کرنے سے جھجکتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر ایک دن ایک شخص آیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کی تعریف کیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کی تعریف کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں، اس کی کتابوں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کے تمام رسول، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے، تمام امور کے تقدیر سے وابستہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا یا رسول اللہ، احسان کی تعریف کیجیے۔ فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ کر سکو تو اس حال میں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا یا رسول اللہ قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں تم کو قیامت کی علامت بتاتا ہوں۔ جب تم دیکھو کہ باندیوں سے ان کے آقا پیدا ہوں تو یہ قیامت کی علامت ہے۔ جب تم دیکھو کہ برہنہ تن، برہنہ پاؤں، برہنہ بہرے گونگے علاقوں کے سردار بن جائیں تو یہ قیامت کی علامت ہے۔ جب تم دیکھو کہ چرواہے عظیم الشان عمارت بنانے لگیں تو یہ قیامت کی علامت ہے، اور وقوع